ہوں گے، کام پر جانے کے بعد پھر وہ بس کام ہے، عید پر ہی ہوگی، عید کے بعد پھر دوبارہ یہ کام پر آ گئے ہوں گے. یہ ان کا پورا نظام. یہ عید یہی ہے. بہت زیادہ ہی کیا گھر میں فون، جو فارنر ہیں تو وہ گھر پہ فون کریں گے، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہم نے عید پڑھ لی ہے. تو یہاں تو عید ہے نہیں، تو ان کو وہاں عید ہو رہی ہوگی، کل یہاں عید ہے تو یہ یہاں والے وہاں رابطہ کریں گے. تو یہ اسی طرح ان کا وقت گزرا جائے گا، کام کرنے وقت گزرے گا. ماشاءاللہ. نگران شورا کا زبردست ایک پروگرام ہے عید پردیس میں. یہ انشاءاللہ الکریم عید کے پہلے دن آپ کو 6 بجے اللہ کی رحمت سے یہ دیکھنے کو ملے گا. بہت زبردست پروگرام ہے، اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے کہ پردیس میں کس طریقے سے عید منائی جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ بیرون ملک سے ایک ریمیٹنس آ رہی ہوتی ہے، انکم آ رہی ہوتی ہے، تو گھر والوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو بھیج رہے ہوتے ہیں یا جو سارا انتظام کر رہے ہوتے ہیں ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اس پر بندہ کبھی غور نہیں کر رہا. سب میں جب یہ آپ کے پروگرام کو جو ہے وہ ایک انداز سے جو ہے وہ دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک جو ہے نا وہ یوں بات لگی کہ بعض اوقات دوسروں کو خوشیاں بانٹنے والے یہ خود بیچارے آزمائش میں رہتے ہیں، اور شاید ان کی آزمائش کا ان خوش ہونے والوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. یعنی میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نے چاہا تو یہ جو پروگرام نگران شورا کا ہے عید پردیس میں، یہ بہت ساری ڈائمنشنز آپ کے سامنے اللہ کی رحمت سے کلیئر کرے گا. اور اللہ نے چاہا تو جو بیرون ملک میں بالخصوص ہمارے عزیز و اقربا ہیں جو رزق حلال کما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، خاندان کی کفالت کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ان کی قدر بھی انشاءاللہ یہ نصیب ہوگی. سب اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ میں اس پر آپ کو بیان کروں، ایک شعر سناتا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ شعر جو ہے نا یہ ترجمہ نہیں کرے گا جو آپ نے بیان کیا ہے. اور مجھے اس شعر سے جو ہے نا ایک ہمارے اسلام میں یاد ہے، جن کو آپ دیکھیں گے پرومو میں بھی ان کی گفتگو ہے. میں کہا یار روئے دے گیا. تو شعر کچھ یوں ہے: نماز عید کی پڑھ کر، نماز عید کی پڑھ کر میں ڈھونڈتا ہی رہا. اللہ اللہ. نماز عید کی پڑھ کر میں ڈھونڈتا ہی رہا، کوئی دیکھے کہیں اپنا گلے لگانا ہے. نماز عید کی پڑھ کر میں ڈھونڈتا ہی رہا، کوئی دکھے اپنا کہ گلے لگانا ہے. یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہے جن کے لیے کمانا ہے. اللہ 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 اللہ. تو یہ جو وہاں والوں کی جو زندگی ہے نا وہ بڑی ان معنوں کا اگر دیکھیں، خیر ہر معنوں کا دیکھیں، سمجھو تہوار ہے نا، دینی تہوار، یہ ساری دنیا بھر کے دیکھنے سننے والوں کے لیے یہ کوئی ایسی بات جو انہوں نے یہاں دیکھا ہے ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، باقی دنیا بھر کے لیے نئی بات ہوگی کہ جس طرح کے دینی تہوار منانے کا رجحان آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے نا، وہ یوں نہیں نظر آتا ہے. کئی اور ممالک، انڈونیشیا میں آپ کو کچھ ملے گا، اور آپ کو ملیشیا میں ملے گا. جیسے رمضان مبارک کے جو معاملات ہوتے ہیں، افطار اور سحری وغیرہ، یہ چیزیں عید کا ملنا، یعنی کہ اسلامک کنٹریز وہ بھی اس طرح کے پھر لوگوں میں یہ رجحان ہے ملنے کا. اب وہ جن کا بھی جیسا جس پروگرام کا کہہ رہے ہیں وہ بیچارے مطلب کہ ان کی کیفیت یہ جی وہ غریب تھی، وہ مجھے بیان کر رہے تھے. پھر وہ انشاءاللہ تیسری عید کو بات کریں گے، ساری باتیں کریں گے. تو ہے یہ، تو اس میں تو ہے کہ جو عید منانے کا کہ یہاں جائیں گے وہاں، اچھا پھر رشتہ دار نہیں ہے. اب جیسے کل ہمارے ملک میں عید ہے، پاکستان میں عید ہے، تو پہلے تو جانور کاٹنے والوں سے بات چیت ہو گئی ہوگی، اب کسی کو سستا ملا ہوا، کسی کو مہنگا ملا ہوا. اچھا کوئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے عید کو قربانی کرنی ہو، یار عید کو ریٹ بہت زیادہ، اپنے دوسری عید کو کر لیتے ہیں، تو انہوں نے ریٹ کی وجہ سے دن بدل دیا ہوگا. تو اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد پھر جو اپنے صلی اللہ علیہ محمد، اب عید کے دن کا یہ سارا جو نظام ان کا جو ہوگا، چھٹی وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کوئی سستا مل جائے. اور وہ جو سستا ملے گا وہ پہ پورا دن لے گا ان کا، وہ جو گوشت کا نہ حل کرے گا. تو یہ جو ماحول جو بنا ہوا ہے یہاں پر، ایسا ماحول دنیا بھر میں
ہوتا نہیں ہے. پھر جانور کٹیں گے, گوشت گھر پر آئے گا, گوشت کی تھیلیاں بنیں گی, اور پھر پڑوسیوں کو الگ جائے گا, رشتہ داروں کو الگ جائے گا, غریب مساکین کے طور پر یہ الگ جا رہا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوں گی یہ ہمارے یہاں ہے, اور یہ پورا کلچر ہے, پورا کلچر ہے. ایسا یہ ابھی آپ نے جیسے قصاب کے حوالے سے کہا کہ ان کو لیا جائے, میں ابھی ٹریول کر کے جیسے وزیر آباد سے کراچی آ رہا تھا, ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے ایک بات بتائی, اور اس طرح کا واقعہ میں نے پہلے تو کم ہی سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یوں ہی کسی نے بڑا ایک جاندار شاندار جانور, بڑا جانور یہ لیا, اور اس کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے, قربانی کرنے کے لیے جن لوگوں کا انتظام کیا وہ لوگ اناڑی لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جانور کو رسیاں باندھی اور اس کے گلے میں بھی جو ہے نا وہ رسی باندھ دی, اور اس کو گراتے گراتے یعنی کرتے کراتے تو جانور مر گیا. یعنی جب اس کو جو ہے وہ چھری انہوں نے پھیری ہے تو بس یوں بولیں کہ بس چھری ہی پھیری ہے, جیسے عام طور پر پھندا لگ گیا. جی پھندا لگ گیا, پھندا لگ گیا جانور کو جی, اور اس سے وہ جانور کیا ہو گیا, وہ مر گیا. یہ تو میں نے کل کہہ رہا ہوں 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہ بات سنی. اسی طرح ایک اور یہیں کراچی میں بہادر آباد کے علاقے کی ایک بات جو ہے وہ سننے کو ملی, تو وہ بھی مسئلہ جو ہے پوچھنے کے لیے یوں آئے کہ جانور جو ہے وہ جیسے اس کو گرایا ہے اور یوں اس کا حال کیا ہے پہلے, اور جب اس کو چھری پھیری ہے تو نہ تو اس کا جس طرح ایک زندہ جانور کا خون نکلتا ہے ویسے ہے, نہ ہی اس نے کوئی حرکت وغیرہ کی ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے, یہ حلال ہے حرام ہے, قربانی ہوئی نہیں ہوئی, یعنی اس طرح کی سچویشن. تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ قصاب کا انتخاب کرتے ہوئے کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ آپ بھی ماشاءاللہ قربانیاں ایک عرصے سے کر رہے ہیں, اور آپ کے تو ماشاءاللہ بڑے جاندار شاندار جانور بھی ہوتے ہیں, ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ اسکرین پہ. یہ جو پورا سال کام کرتے ہیں نا, پورا سال جو کام کرتے ہیں ان کو بک کیا جائے, یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا. یعنی جو پورا سال چھوٹے جانور کا کام کرتے ہیں تو ان کو چھوٹے جانور کا تجربہ ہے. جو پورا سال بڑے جانوروں کا کام کرتے ہیں یعنی بچیا کا گوشت بیچتے ہیں, یعنی بڑوں کا گوشت بیچتے ہیں, گائے کا, بیل کا وغیرہ, ان کو بڑوں کا تجربہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پھر اپنے اپنے لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں, ان کو ذبح کرنے والے اور ان کے ٹکڑے کرنے والے, ان کی کھالیں اتارنے والے. تو آپ جنہیں دے رہے ہیں, اگر وہ آپ کہیں یار یہ تو پورا سال کام کرتے تو پورا سال اس نے بکری کاٹیں, اور وہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے سے بکرے ہوتے ہیں. قربانی کے جانور میں اور عام دنوں کے جانور میں فرق تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا, فرق ہوتا ہے. تو جو تجربہ کار ہو اسی کو ہی آپ کام دیں. اب کل ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں, ایک تو یہ جیسے ٹرانسپورٹ کم ہے, جتنی عوام ہے اس کے مقابلے میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو ایک پاپولیشن کے حساب سے اگر دیکھیں تو جو چیزیں کم ہیں نا, ایسے موقع پر اگر پاپولیشن جو قربانی والے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں تجربے کا لوگ بھی کم ہیں. اب وہ تجربے کا لوگ کم ہے تو ایک ایک آدمی کتنی جگہ پر پہنچے گا, اس کی ٹیمیں کتنی جگہ پر پہنچیں گی, پھر اس کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کریں گے, کیونکہ جب سپلائی کم ہو اور ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ریٹ انکریز ہو جاتے ہیں. یہ ایک اکنامکس کا اصول ہے. تو اب اس طرح کے تجربے کا لوگوں کی سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے, اور سپلائی نہ ہونے کے برابر کا مطلب ہوا کہ اب یہ کم جگہوں پر جا سکیں گے. اچھا کم جگہوں پر جائیں گے تو پھر ان کو اگر زیادہ بکنگ لینی ہے تو انہوں نے پھر جس طرح کا کام کرنا ہے کہ شام تک پھر یہ کرتے ہی رہیں گے. تو اس میں تھوڑا ایڈوانس چلنا ہوتا ہے سلمان بھائی, تھوڑا ایڈوانس چلنا ہوتا ہے. یعنی اگر میں اپنی بات کروں تو شاید میں 1 مہینے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی انتظام کر لینا, بات کر لینا, یہ کر لینا, وہ کر لینا, کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ اور ایڈوانس میں انتظام ہو جائے کہ بھائی کہاں بندھے گا, کہاں پر گرے گا, کہاں پر کٹے گا, پھر اس کے گوشت کا انتظام کیسے ہوگا, چیزیں آ گئی نہیں آ گئیں, سامان آ گیا نہیں آ گیا. میں میسج کر چکا ہوں کیونکہ میں تو لائیو پروگرام میں ہوں گا کل, لیکن میرے بیٹے جو ہیں الحمدللہ وہ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سارے, اللہ پاک خیر فرمائے. آمین. تو لیکن وہ پورا ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹینشن ہوتا ہے کہ یہ کس کے نام کی قربانی ہوگی. سارے کرا کر ہم فارغ ہو گئے ماشاءاللہ, واہ, کہ برف آ جائے گی,
جیسے پورا میں نے کہا تھا برف آ جائے گی، میرے پاس وہ اپنے سرجیکل گلوز آ گئے، اس جو گلوز پہننے کا میں نے کہا تھا وہ آ گئے، وہ سارا جس کو آپ کہتے ہیں نظام و انتظام کہ بھئی یہ چاہیے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، گوشت بھی خراب نہ ہو، اچھا کون آئے گا کیسے آئے گا یہ بھی سارا، چھوٹے جانور کا کون ہے، ہم میرے جو چھوٹے جانور ہیں بکرے ہوں گے اس کا الگ آئے گا، جو بڑے جانور اس کا الگ آئے گا، تو یہ سب الگ، سب کے ریٹ بھی الگ الگ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور عید کے کچھ ریٹ اور الگ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جب آپ ایڈوانس میں لے کر چلتے ہیں تو عید کے دن آپ کو زحمت کم سے کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، اب خیر جہاں عید ہو چکی وہ تو ہو چکی ہے، وہاں تو یہ ایشو بھی نہیں ہے، یہ ایشوز زیادہ تر ہمارے یہاں ہیں کہ جن کے جانور یوں سڑکوں پر کٹتے، جو سیلف کٹتے، جو ادارے بنے ہوئے سالٹر ہاؤس بنے ہوئے وہاں تو لوگ جا کے جانور کٹوا کر آ جاتے ہیں، پھر وہ یوں گوشت لانے کا سلسلہ بھی وہ کم نہ ہونا بھی اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ ایڈوانس چلیں گے تو یہ جو میں نے آپ کو ایک مشورہ دیا ہے کہ جو پورا سال جو مطلب کہ یہ کام کرتے ہیں اور بکرے کاٹتے ہیں، یعنی مجھے یاد ہے کہ جب یہ میں مارکیٹ جا کر یہ گوشت سبزیاں اور سارا جو لانے کا جو یہ میرا ہی کام تھا، تو میں نے دیکھے یہ جس طرح کی دکانیں ان کی ہوتی ہیں، اندر میں جانور کٹ رہا ہوتا ہے، میں وہیں جاتا تھا جہاں جانور کٹ رہا ہوتا ہے اور وہیں سے تازہ جانور کٹتا تھا اور کاٹ کر وہ گوشت میں وہیں سے لایا کرتا تھا، بکرے کا گوشت، پھر تو وہیں پہ سبزیاں تازہ سب ملا کرتی تھیں، تو شام کو گھر جاتے جاتے کرتا تھا میں، تو یہ چیزیں تھیں، تو یہ چھوٹے جانور کے والے لوگ ہیں۔ پھر شروع میں مجھے یاد ہے کہ ہم کئی اور علاقے میں رہتے تو وہاں بھی یہ پورا ایک علاقہ موسیٰ لین کی طرف، تو وہاں بڑے جانوروں کا سارا نظام بھی ہوتا تھا، تو وہ بڑے جانور کاٹتے تھے، مجھے تو آج تک ان کے نام بھی یاد ہیں کہ جو یہ کام کرتے تھے، یار اس کو لیں گے یار۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ ایسا میں ایک اور پوائنٹ صرف بھی چاہوں گا، ہماری اویئرنیس بھی ہونی چاہیے، یعنی جس طرح آپ ذبح کرنے کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ تجربہ کار بندے کا ہونا چاہیے، یوں ایک انڈیویجول میں جو قربانی کر رہا ہوں میری بھی کچھ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ میں بھی چیزوں کو غور کروں۔ میں نے ایک دکان کا منظر دیکھا کہ وہ سارا سال کا کام کرنے والا آدمی تھا، بکرے کا گوشت ہوتا تھا ان کی دکان پر، سب لوگ جانور لا رہے ہیں اور ان کا ایک بندہ ہے، وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ چھری پھیر رہا ہے اور جانور آپ کا کیا کر رہا ہے، رکھ رہا ہے، چھری پھیر رہا ہے، جانور رکھ رہا ہے۔ آپ یقین مانے میں ادھر سے گزرا جب، تو میں نے دیکھا کہ بکرے کے اوپر بکرا جو ہے یہ رکھا ہوا ہے، اور سب کو کیا ہے، تکبیر وہ ہو گئی ہے، اور یوں جو ہے نا وہ جانور پر جانور جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے، اور لوگ لا رہے ہیں اور یوں کرتے جا رہے ہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو جانور رکھا ہوا ہے اس کا گوشت کب ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتی ہے، پھر گرمی کا موسم بھی ہے، امیر سنت بھی گوشت کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے رہنمائی دے رہے ہیں، آپ کا پروگرام بھی ماشاءاللہ قربانی اور صحت کے حوالے سے چلا، اس میں بھی جو ہے نا وہ گائیڈنس تھی۔ تو یہ جو اس طرح کے کام کرنے والے ہیں وہ تو کام کر ہی رہے ہیں، تو میں جو اپنا جانور لے جا رہا ہوں اور اس کو تکبیر وہاں دلوا رہا ہوں، پھر دیکھ رہا ہوں وہاں پر پڑا ہوا ہے، اب اس کی باری کب آنی ہے، وہ تو اچھا بس یہ آ جائے گی، ابھی آ جائے گی، بھئی 50 جانور یہاں چھری پھیر کے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، 51واں ہمارا ہے، کب باری آئے گی اس کی، میں آ جائے گی، وہ تو یہ تھوڑی بولے گا کہ نہیں آپ کی باری شام کو آئے گی، اس نے تو یہی کرنا ہے کہ بھئی اس کو چھری پھیریں، پیسے دیں اور گوشت اپنا آ کے آپ پھر آپ چکر لگاتے لے جاتے رہیں۔ تو ہمیں بطور انڈیویجول جو ہماری ذمہ داری غور کرنے کے اعتبار سے کیا بنتی ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں؟ جیسے اجتماعی قربانی کا منظر ہوگا۔ نہیں ایسا، اچھا ہاں جی، علاقے کا نام میں نہیں نہ لے، مہربانی آپ تو نہیں ایسا، یہ اب جہاں ہوتا ہوگا وہاں ہوتا ہوگا، پھر پتہ نہیں، وہ پھر اگلے دن ہی باری آئے گی، رات ہو گئی وہ سو جائے گا، بولے یار کل آ کے کر لوں گا، پھر کچھ اور ہی ملے گا، پھر جانور کا وہ حال تو نہیں ملے گا۔ میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ جو تجربے کار آدمی ہے نا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آتا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہو، یہ جو تجربے کار لوگ ہیں نا یہ ٹیم کے ساتھ آتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ باندھنے والے، گرانے والے، کھال اتارنے والے، کٹنگ کرنے والے، آپ میکسیمم سمجھے کہ آدھے سے پونا گھنٹہ لگتا ہے بکرے کو صاف کرنے میں، اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتاری،
کھال اترنے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے، جو بھی اس کے جو ایک سسٹم ہے، پورا سسٹم کے تحت کام ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ سب کر کرا کہ ہاں یہ ابھی سیری پائے بنا کر آپ بھی نہیں جا سکیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن یہ جنرل آپ کا بکرا آدھے سے پونے گھنٹے، جو تجربے میں پورا سال کام کرتے ہیں، اب یہ 2 گھنٹے کا بکرے کو لے کر بیٹھے گا تو دکان کیسے چلائے گا؟ تو اس کے مطلب کہ گوشت بک کر، ابھی میں نے چونکہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، چونکہ میں نے باقاعدہ پرسنلی جا کر دیکھا ہے، یعنی جہاں میں ان دکان سے گوشت لیا کرتا تھا کہ جن کی دکان میں ہی جانور کٹتا تھا، اندر میں انہوں نے ایک الگ سے جگہ بنائی ہوئی تھی، وہیں کٹتا تھا، میں نے وہاں کٹتے دیکھا ہے، پھر وہیں سے یہ کس طرح کھال اتار کر لا کر یہ پورا جانور لٹکاتے تھے، اور پھر اس کے وہ بالکل تازہ گوشت خریدنے کی عادت تھی میری۔ تو یہ لوگ کیا، یہ پورا سال ان کا گوشت بیچنے کا اور جانور کاٹنے کا تجربہ ہوتا ہے، تو یہ آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر اندر آپ کا گوشت فارغ کر دیں گے۔ اچھا، یہ جب میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا تو میں موسیٰ لین میں رہتا تھا، کراچی کے ایک علاقہ ہے موسیٰ لین، وہاں رہتا تھا، اولڈ سٹی ایریا کی طرف ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ عید کی نماز پڑھ کر آؤ نا تو میرا بکرا اور کاٹنے والا تیار کھڑا ہوا ہے، تو کہہ سکتے ہیں شاید گلی میں دوسرا تیسرا یا پہلا نمبر میرا ہی ہوتا تھا۔ یہ کٹ گیا، اب گھر تھا میرا تیسری منزل پر، اب تیسری منزل پر میرا گھر ہے، تو اب ظاہر وہ گوشت اب تیسری منزل تک چڑھانا بتانا، تو پھر وہ اوپر سے ہی باسکٹ آتی تھی اور گوشت کٹ کر کے باسکٹ میں ڈال لیتا تھا، اور باسکٹ سے باسکٹ اوپر کھینچ لی جاتی تھی۔ تو یہ پورا اب مینول سسٹم تھا، مگر اس طرح کا سسٹم تھا۔ کیا بات! تو اب تیسری منزل پر گوشت لے کر چڑھنا، پھر اترنا، پھر چڑھنا، ایک آزمائش تھی۔ تو وہ باسکٹ لٹکی ہوتی تھی، تو وہ باسکٹ کے ذریعے گوشت، اب بکرے کا گوشت چڑھ جاتا، 2-4 چکروں میں چڑھ جاتا تھا، تو وہ چڑھ جائے گا۔ اچھا، میں پھر میں رشتہ داروں کا گوشت دینے جاتا تھا، ہمارے لسٹ بنی ہوتی تھی کہ ان کو گوشت پہنچانا ہے، تو میں اوپر چڑھتا تھا، تب تک تھیلیاں بنی ہوئی ہوتی تھی اور اس پر نام لکھے ہوئے ہوتے تھے، لسٹ پہلے سے بنی ہوئی ہوتی تھی، وہ نام لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب میں موٹر سائیکل ہوتی تھی، اچھا آپ یقین مانے، میں جب گوشت لے کر پہنچتا کہ یہ گوشت ہے، کٹ گیا تھا باہر، اچھا یہ بھی کھڑے ہوئے انتظار کرے، مجھے اس وقت کا پتہ ہے۔ اچھا وہ ہمارے رشتے کھڑے ہوئے، کیوں کھڑے ہوئے؟ جانور بندہ کھڑا ہوا ہے، اب وہ انتظار کرے یار کوئی آئے گا تو کاٹے گا۔ اچھا انہوں نے شروع سے انتظام کیا ہی نہیں تھا۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے، جو میں جس طرح بات نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ سڑکوں پر باقاعدہ یہ سامان وغیرہ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہم کو لے جائے گا۔ اب ان میں نہیں کہتا کہ سارے نااہل ہوتے ہیں یا سارے مطلب کہ وہ صحیح کاٹنے والے نہیں ہوتے، لیکن انداز سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوں گے وہ ہوں گے، اللہ کرے ان میں سے جو اچھا اور عمدہ آدمی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر ایسے کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ اچھا پھر ایسے کو پکڑ کے لے جائیں گے، یہ الگ ہے۔ اچھا یہ میرا تجربہ دیکھا ہوا بات ہے کہ یہ جائیں گے کسی اور جانور والے کسی اور کے پاس، یار آپ کا آ گیا بس آنے والا، یار یہ ہمارا کاٹ دے گا، تو آتا تو بات کر لیتے ہیں، اب وہ جو آئے گا تو اس سے بات کریں گے، یار میرے بعد ان کا کاٹ دو گے؟ تو بولا ہاں ٹھیک ہے ان کا بھی کاٹ دیں گے۔ اس کے بعد تو ویسے ہی اتنا کام نہیں تھا، اب یہ ان کا کاٹے گا، پھر بولے گا اس کا آپ نے تو کہا تھا ان کا کاٹیں گے، اب اس کا کاٹنے کے بعد پھر ادھر آئے گا، پھر ادھر آنے کے بعد جب اس کے ٹکڑے کرے گا پھر جا کے یہ اس کے ٹکڑے کرے گا، اتنے میں اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ آپ تو کہیں گے یار ابھی کل تو عید، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مجھے بھی انداز اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کام کے لوگ تھے ان کی تو بکنگ بہت پہلے ہو چکی ہے، بہت پہلے ہو چکی ہے ان کی بکنگ ہے۔ اچھا ان کو جو کام کے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہے وہ بکنگ کے لیے ان کو مارا ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گلی گلی نہیں جائیں گے، ان کی سالانہ بکنگ ہے کہ بھئی یہ آئیں گے اور یہ کام کر کے چلے جائیں گے۔ اب مطلب جیسے میرے یہاں اگر کوئی آیا تو میں نے دیکھا یار یہ نہیں ہے تو میں اگلے سال تبدیل کر دوں گا، اور جو پتہ چل گیا یار یہ صحیح لوگ ہیں اور یہ آتے ہیں اپنا کام پورا کرتے ہیں بہت جلدی چلے جاتے ہیں، تو ان سے ہم سالانہ بکنگ کر لیں گے، بھائی آپ ہر سال آ کر ہمارے جانور کاٹ دینا۔ اب سالانہ ریٹ تو بڑھے گا، اب آپ کے جانور کے ریٹ بڑھے تو ان کا بھی تھوڑا بہت ریٹ تو بڑھتا ہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شاید اگر ہم نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرتے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو پرابلم ہے، ان کو عید کے دن پرابلم ہے، ان کے لیے یہ مسائل ہو جائے۔ لیکن جو ایڈوانس چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جانور بندھے ہوئے ہیں یار، اب جانور تو دیکھو اللہ پاک نظر بد سے بچائے، کیا جانور کراچی میں آتا ہے اور کیا جانور بکتا ہے اور کیا لوگ خریدتے ہیں۔ اب یہ دکھاوا نہ دکھاوا ریاکاری ہم اس بحث میں نہ جائیں تو میرا خیال ہے بہتر ہے، ہم مطلب لوگوں کو ان کی نیت ان کی حال پر چھوڑیں، اور وہ کر رہا ہے اللہ پاک قبول، ہم دعا کریں اللہ پاک اس کا یہ کرنا قبول فرما دے، آمین بس ختم ہو کے بعد تو یہ ہوتا ہے حضور۔ ماشاءاللہ۔ ایسا قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم
جانور قربان کر رہے ہیں، لیکن یہ اس قربانی کے اندر بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ہم اس کو ہسٹری سے اگر اٹیچ کریں، جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے اس کو اٹیچ کرتے ہوئے یہاں تک لے کر آئیں، تو یہ ہمیں یہ قربانی یہ کیا سکھاتی ہے؟ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی نا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا سنت ابراہیمی ہے۔ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ تو وہ اب یہ سنت ہے، تو یہ اب اس کا پورا واقعہ پھر سامنے آئے گا کہ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اسماعیل علیہ السلام سے بیان کرنا، پھر وہ جانا، شیطان کا بیچ میں وسوسے لانا اور وہ ساری کوششیں کرنا، ان کا کنکریاں مارنا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کا لیٹنا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی ورڈنگ جو تھی ابا جان سے جس طرح انہوں نے درخواست کی، وہ سارا بیان، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا اپنا وہ کام کر لینا، اور غیبی طور پر ایک مینڈے کا اللہ کی قدرت کہ ان کا ہٹ جانا، مینڈے کا آ جانا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، اور پھر وہ تو کر چکے، اور انہوں نے تو اپنا وعدہ اپنا جو تھا وہ پورا کر دیا، اللہ پاک نے فدیے میں مینڈا دے دیا، اور اب اس کی ادا قیامت تک ادا ہوتی رہے گی۔ تو یہ پھر اس کے اندر بہت ساری ڈسکشنز ہیں جو ہمارے شارحین نے، ہمارے مفسرین نے آیات کے تحت اور شروحات کے تحت جو لکھی ہیں، ایکسپلینیشن جو دی ہے، اس کا مطالعہ اب نہیں اتنا ہوتا، لوگ نہیں کرتے اتنا، حالانکہ یہ سالانہ مطالعہ ہے، میں اس کو سالانہ مطالعہ کہتا ہوں کہ یہ ایئرلی اسٹڈی ہے کہ آپ اس کو ہر سال کم از کم ایک بار اس کو پڑھ لیا کریں، اور اس کو تازہ کیا کریں، اور اس کو اپنے گھر میں بیان کیا کریں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے ہوا۔ تو میرا خیال امیر صاحب رسالہ بیٹا ہو تو ایسا، اس میں اس کا ذکر موجود ہے، بچوں کے تعلق سے بھی بڑی خوبصورت سٹوری بنائی گئی ہے اور مطلب بیان کی گئی ہے، جو یہ ایک واقعہ ہے پورا۔ تو یوں اگر ہم اس کو لے کر چلیں گے تو ایک تو قربانی کرنے کا، پھر قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اس کو پڑھیں، قربانی کا ثواب کیا اس کو پڑھیں، بال کی جو جتنے بال اتنی نیکیاں اس کو پڑھیں، تو یہ ذوق بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی، آپ نے تو اپنی امت کے لیے قربانی کی، تو یہ سب شوق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ ایسا ایک اسلامی تہوار ہے قربانی کا، اتنا بڑا اسلامی تہوار ہے کہ میں کیا بیان کروں، اور اس میں اتنی رکت ہے، سوز ہے، گداز ہے، اور بہت کچھ ہے اس کے اندر اگر ہم اس کے پہلو پر غور کریں تو۔ اللہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو للہیت کا اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا جو ایک انداز جناب ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اس کے اندر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اور یوں بولیے کہ آپ کی گویا کہ مدد کرنا اس کام کے اندر، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ سیکھنے کے سب ایک بات یہ ہے کہ جہاں حکم الہی آئے وہاں پھر انسان اپنا سر جو ہے وہ جھکائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو بندے ہیں، محتاج ہیں، اس رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تبھی ہماری دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہے، اور اس میں عقل کو دخل ہی نہیں ہے، اس میں تو ایمانیات کے جو معاملات ہیں اس کو سامنے رکھنا ہے، جو ضروریات دین ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، قرآن کے جو احکامات ہیں اس کو سامنے رکھنا ہے کہ اور پھر جو چلا آ رہا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، ان تمام باتوں کو اب اس میں جو کمزوری یا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کو جواب کیا دیں؟ وہ جواب دینے والی پوزیشن ہوتا ہی نہیں ہے، وہ عقل میں ایسی آ جاتی ہیں فطور سا، اور وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ کتنے ہیں، قربانی تو ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سلمان بھائی، یہ جو جانور ہے نا، بکرا، بکری، گائے، یہ بیل، بھینس، یہ ساری چیزیں، یا ایون کہ مرغا، مرغی، یہ جو بھی ہیں، قربانی ہو یا صدقے کا معاملہ ہو، اللہ کے لیے کٹتا کون سا جانور ہے؟ یہی کرتے ہیں، حلال جانور یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی جو افزائش نسل ہے جس کو کہتے ہیں کہ ان کے یہاں جو
ان کے بچوں کا بریڈنگ پیدا ہونا ہے یہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے، بڑا ٹائم لیتی ہے اس میں بھی، ٹھیک ہے نا. اور جیسے کل حرم پاک میں جو جانور کٹے ہوں گے لاکھوں لاکھ ہے نا، مینا میں اور وہاں جو جانور کٹے ہوں گے حج کے بعد، تو ایک ایک شخص نے نہ جانے کتنے کے ہو سکتے 2-3 جانور کاٹے ہوں گے. تو یہ جو لاکھوں لاکھ جانور وہاں کٹ گئے، دنیا میں لاکھوں لاکھ جانور کٹیں گے کل، اور جتنے لاکھوں لاکھ کٹ گئے آج، یہ سب ہو گیا، ٹھیک ہے. کیا کبھی سنا ہے کہ اب یہ بقرعید ختم ہوئی اور دنیا میں اب بقرعید کے بعد بکرا نہیں مل رہا، گائے نہیں مل رہی، بکری نہیں مل رہی، یہ نہیں مل رہا، وہ یہ کبھی آپ کو نہیں سنا ہوگا. صدیاں گزر گئیں، کبھی نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہے، کبھی نہیں، انشاءاللہ کبھی سنیں گے بھی نہیں. اچھا اسی طرح اگرچہ وہ ذبح نہیں ہوتے اس طرح قربانی کے دنوں میں مرغی لیکن پورا سال یہ کٹتا ہے، اور جنرلی ہمارے صدقے کے طور پر مرغی مرغا دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوتی ہے نا، اللہ پاک اس پہ برکت دیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں اور جانور کیا کرتا ہے، یہ اللہ کے نام پر کٹتے ہیں. یہ وہ خوش نصیب جانور ہیں جنہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے. اللہ کے نام اونٹ ہے، دنیا میں کتنا اونٹ نہار ہوتا ہے، اور اونٹ ہے، اونٹ کی کمی نہیں آتی. ایک وقت تھا کہ اونٹ کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی تھی جب یہ گاڑیاں اور نہیں ہوتی تھی، تو اونٹ سواری کے لیے کام ہوتے تھے اور بہت سارے سے کام لیے جاتے تھے. لیکن کبھی اونٹ کی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوگی. یہ بھی اللہ کی راہ میں نحر ہوتا ہے، اللہ کے نام میں یہ بھی ذبح ہوتا ہے. گائے کٹتی ہے، بیل کٹتی ہے، سارا یہ جتنا بھی ہے یہ کبھی میں کمی نہیں آتی. اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے، یا اس کے پر ایک لاجک یہ ہوتی ہے، غور کرنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے لیے جو شے خرچ ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، اللہ پاک اس میں برکت دیتا ہے. جو جانور ہے اس میں برکت دیتا ہے. آپ اللہ کے لیے مال خرچ کریں، اللہ برکت دے گا. آپ اللہ کے لیے وقت خرچ کریں، اللہ اس میں برکت دے گا. آپ اپنی اولاد اللہ کی راہ میں دیں، اللہ پاک اس میں بھی برکت دے گا. یعنی ہم جو چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کریم اس میں اپنی رحمت سے برکت داخل فرما دے گا، اور اس میں کبھی شارٹیج نہیں آئے گی. آپ کو مال میں کبھی آپ اپنے مال کو رائے خدا کے لیے کھول دیں، آپ کو کبھی مال میں شارٹیج نہیں آئے گی. بھائی تو بندہ ہو کر خرچ کر رہا ہے، وہ تو مالک کل ہے، کیا بات، وہ تو رزاق ہے. اس کے خزانے میں تو نہ کمی تھی، نہ ہے، نہ کبھی آئے گی. تو یہ جو چیز ہے نا قربانی کا مسئلہ، یہ اس کو غور طلب، یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا وقت بھی قربان کریں. اللہ کی اپنی، میں تو کہتا ہوں اپنی سوچ، اپنی ذہانت. اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں، اگر آپ کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے، آپ کی قلم کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، آپ کی سوچ کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ اپنی صحت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اب دیکھیے یہ علماء ہے نا، یہ وہ جو عمر ہے نا، کون سی عمر ہے، ارزال عمر کہلاتی ہے، ایک جو نکمی جس کو کہتے ہیں قرآن کریم میں، ارزل عمر، اس طرح کا ایک ورڈ ہے قرآن کریم میں. تو نکمی ورڈ کا، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. علماء کو اللہ پاک اس کیفیت سے بچاتا ہے، اور حافظ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ پاک اس کیفیت سے بچاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عمریں، اپنی عقلیں جن کاموں کے لیے خرچ کی، اللہ پاک ان کو اس بات کا انعام عطا فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ مبتلا نہیں ہونے دیتا. تو جو وقت، یہ اللہ کرے آپ اس کو غور فرما لیں اس پر، کہ جو وقت، جو صلاحیت، جو ذہانت، جو نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں جتنا آپ خرچ کریں گے، جتنا اللہ کی راہ میں اس کو لائیں گے، اللہ پاک اپنی رحمت سے اسی قدر اس میں برکت بھی عطا کرے گا اور نعمت بھی بڑھائے گا. سبحان اللہ. قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، اور اپنے قربانی کے جانور کی کھال اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو پیش کریں. ذمہ داران سے رابطہ کریں. اگر آپ سے رابطہ نہیں ہوا تو آپ خود رابطہ فرمائیں، اور اپنے قربانی کی جانور کی کھال اپنی دعوت اسلامی کو دے کر عالمگیر ہونے والی سنتوں کی اس خدمت میں اپنا حصہ ملائیں، اور مزید اس کام کو بڑھانے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کریں. صاحب آج 9 ذی الحج ہے، یوم عرفہ بھی ہے، اور ایک دن وہ بھی تھا کہ آپ امیر اہل سنت کے ساتھ عرفات، مینا، مزدلفہ کی بہاریں جو ہے وہ لوٹ رہے تھے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج
ہم کچھ اس کی یادیں بھی آج اس جو ہے مبارک دن میں تازہ کریں. جمعے کا دن بھی ہے, پھر 9 ذی الحج بھی ہے. ابھی تو یہ ہوا ہوگا کہ جو لوگ اس وقت ہوں گے یہ اپنے گھروں میں فون کر رہے ہوں گے. یہ ساری کیفیتوں سے میں بھی گزرا ہوں. تو گھر والے, والدین اور سب یہاں بھی ہوتے تھے. تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت سا منظر ہوتا ہے کہ اب جیسے کہ آج جو ہے نا یہ ایک تعداد طواف زیارہ سے فارغ ہو چکی ہوگی. یعنی یہ کل پرسوں کی اگر ہم لیں تو مینا پہنچے ہوں گے. مینا سے یہ کل کا جو دن گزرا ہمارے 9 ذی الحجہ, لیکن عرب شریف میں تو کل 9 ذی الحجہ تھی, تو کل یہ عرفات پہنچے ہوں گے. اور آج انہوں نے جو فجر ہے وہ مزدلفہ میں ادا کی ہوگی, اور مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد انہوں نے وہ کنکریاں وغیرہ مار کر, اور میں سے ایک تعداد طواف زیارہ سے ایک تعداد فارغ ہو چکی ہوگی. ان کی یہاں قربانی ہو چکی ہوگی. اور اس کے بعد یہ طواف زیارہ بھی بعد میں ہو جاتا ہے. پہلے قربانی وغیرہ تو فارغ ہو کر احرام اتار کر نارمل کپڑے پہن کر اب یہ اپنے گھر پہ رابطے کرتے ہیں, اور عید مبارک, حج ہو گیا, اسی کو وہ جو خوشی کا لمحہ ہوتا ہے نا, اور کہ اب تب حقوق اللہ معاف ہونے کا وعدہ عرفات میں, حقوق العباد معاف ہونے کا وعدہ مزدلفہ میں, اور یہ سارے مناسک ادا کر کے جب آدمی اپنے خیمے میں واپس آتا ہے تو وہ کیفیت بیان سے باہر ہے. وہ کیفیت بیان سے باہر ہے. حالانکہ ابھی 2 دن کا بھی مزید تھوڑا پروسیجر رمی کا باقی ہے, لیکن ایک بڑا میجر چیز نکل گئی نا مینا کا. میں آپ 5 نمازیں تھیں وہ ہو گیا, وہاں سے عرفات کا معاملہ تھا وہ ہو گیا, پھر غروب آفتاب کے بعد آپ عرفات سے جب نکلتے ہیں یہ ہو گیا, مزدلفہ پہنچے تو وہاں قیام کیا, فجر وہاں ادا کی, دعائیں وغیرہ کی, یہ ہو گیا. پھر وہاں سے آپ پہنچے سیدھا مطلب کہ رمی جمارات کو مینا میں, وہ ہو گیا. وہاں سے پھر آپ قربانی کا معاملہ کرتے ہیں, اور حلق پھر ہو جاتا ہے. پھر سب مل کر کوشش ہوتی ہے, کوئی آ جاتا ہے یا کوئی جو بھی ایک طریقے کار اپنے بنائے ہوئے ہیں, حلق ہو جاتا ہے. پھر وہ نہانا دھونا, پھر وہ کپڑے پہنے. یہ جو فائنلی جب کپڑے پہنتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے یار یہ ہو گیا. اب ہے ایک رکن باقی ہے بڑا, طواف زیارہ کا, اور اس سے پہلے گھر پہ رابطے ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگ تو رابطے ہو جائے یہ ہو گیا. اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے سکے ڈال کر وہ فون ہوتے تھے, شاید آپ نے کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا. میں نے نہیں کیا. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا سلمان بھائی, ہمارے پرانے لوگوں کو پتا, اب تو کہ موبائل فون ہیں اور پورا سسٹم چینج ہو گیا. بوتھ بنے ہوتے تھے اور وہاں فون ہوتے تھے, اور آپ سکہ, اچھا وہ نا پوری لائن ہوتی تھی, مطلب کہ وہ ایک بنی ہوتی تھی پٹی, اس پر آپ سکے رکھ دیتے تھے. جیسے لائن ہوتی تھی, جیسے کال لگتی تھی نا, تو اب جیسے کال لگی سکہ گرا ٹھا, اب آپ بات کر رہے سکہ گرا, اب آپ کے سامنے سکے بھی گر رہے ہیں, ایک ریال جو بھی سکہ گرتا تھا. تو یہ پیمنٹ ہوتی تھی, سمجھے, گرتے تھے اور وہ آپ کی بات ہو رہی ہوتی تھی. اب 10 سکے 20 سکے 30 سکے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے رکھے. آپ غلام کا تھا, اب اس میں نا بہت جلدی عید مبارک کرنی ہوتی تھی. اب وہ زیادہ اب بولے اس سے بات کر لے, اس سے بات کر لے, تو ایک سے بات 5 10 ریال کی ہو جاتی تھی اس ٹائم پر. تو یہ سارا سسٹم ہو, بہت تھیلی بھرتے ہم لوگ, تھیلی بھر لیتے تھے سکے کی, یار بات کرنی تھی گھر میں. تو یہ ہوتا تھا. 97 میں جب آگ لگی تھی نا مینا میں, اس میں بڑی گھبراہٹ ہوئی تھی. میں وہیں تھا, اور یہی تھا کہ گھر میں فات کر کے بتانا ہے. ہم نکل کے مسجد خیف تک پہنچے تھے. تو مسجد خیف پر پہنچ کے یہی تھا کہ گھر میں بڑی تھا, کیونکہ بات تو پھیل جاتی ہے. اس کے بعد آگ نہیں لگی. امیر سنت آپ کے ساتھ تھے؟ میں امیر سنت میں چل مدینہ نہیں تھا. اچھا, لیکن امیر سنت کا قافلہ بھی تھا. صحیح. لیکن امیر سنت ابھی مینا پہنچے نہیں تھے, ہم مینا پہنچ چکے تھے. امیر سنت مینا میں, یا تو مینا کی وہیں آس پاس میں تھے شاید, خیمے میں شاید نہیں تھا امیر سنت, مینا میں غالباً تھے امیر علیہ سنت. تو لیکن ہم تو خیمے بیٹھے تھے اور آگ لگ گئی. اور پھر ہم سارے جو 22 شاید ہمارے تھے, 11 اسلامی بہنیں تھیں, جس میں 2 ویل چیئر میں بزرگ خواتین تھی. تو یہ تھا. تو پھر ہم وہاں سامان چھوڑ کے پھر آپ بھاگے؟ ہم نکل گئے. کیا کر سکتے تھے, جو اصل مینا میں زیادہ سامان نہیں ہوتا نا, ہوتا بھی نہیں, ایسا ہی ہے. ایک آپ شولڈر بیگ لے لیتے ہیں بہت زیادہ,
کیونکہ وہ تو ضرورت نہیں ہوتی. پھر آپ کو اگلے دن تو پھر ہی جانا اپنے مینا, مطلب وہ 2-3 دن کی ساری اسٹوری کا باتیں ہوتی ہیں. تو پھر ہم وہاں سے نکلتے اس وقت اسپرے بڑا کام آیا ہم کو. رفیق الحرمین میں لکھا ہوتا تھا اسپرے کر کے پھر وہ گلیوں سے نکلتے. تو وہاں مسجد خیف پر ہم اوپر پہنچ گئے اور دیکھ رہے تھے کہ خیمے جلے ہوئے ہیں. بہت زیادہ, یعنی میں نے وہ منظر کبھی اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا, اس کے بعد بھی نہیں دیکھا, اللہ دکھائی بھی نہیں کہ لوگوں یہ نا یہ انبار پڑا ہوتا تھا, اللہ جلا ہوا, بالکل جلا ہوا راکھ ٹائپ کا جلا ہوا, جیسے لاشیں تھی. یہ ان حاجیوں کے مطلب جسم تھے, اللہ ہم سب کو غریق رحمت کرے. آمین. اور ڈمپر آتے تھے, یوں اٹھاتے تھے اور ڈال دیتے. یہ کیفیت میں نے خود دیکھی ہے, بہت عجیب کیفیت تھی. وہ بھول کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے کہ باتوں میں یہ یاد آ گیا. امتحان بڑا ہے سب, لیکن ثواب بھی تو دوسری طرف دیکھیں. جو حج کے لیے چلا اور انتقال ہو گیا, قیامت تک اس کے لیے حج ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. تو اللہ پاک عافیت دے, اللہ پاک عافیت دے, اللہ عافیت اور عافیت کا سوال ہے. تو یہ اس وقت یہ فون کی قدر اس وقت بھی بہت زیادہ, گھر پہ رابطہ کر کے بتانا. اچھا بوتھ پر رش, فون پر رش, موبائل تو نہیں ہوتے تھے, اور بڑے مطلب شروع کا ایک ٹائم تھا. تو 97 کی بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی تھی. اب تو خیر آسانیاں بہت ہو گئی ہیں. تو اب تو انہوں نے رابطے کر لیے ہوں گے اور باتیں ہو گئی ہوں گی. حج ہو گیا ہوگا, سب کو حج مبارک بھی ہو, تمام عاشقان رسول کو حج ہو گیا, کئیوں کا طواف زیارہ ہو گیا ہوگا, ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو, مکہ پاک پہنچ گئے ہوں گے. تو ہم بھی اسی طرح مطلب مل سنت کے ساتھ سفر کرتے کرتے یہی رہا کہ پھر ابھی شاید اس ٹائم پر ہمارا بھی سفر حلق ہو رہا تھا, تھوڑا رک کر حلق بھی ہمارا ہو گئے, اور حلق ہونے کا پھر ہم تھوڑا مینا میں رک جاتے ہیں. ہم بہت جلدی نہیں کرتے. وہ پوری جو ٹائمنگ ہے نا کہ بھائی اس وقت تک ہو سکتا ہے, اس وقت تک ہو سکتا ہے, وہ ٹائمنگ اگر آپ کو پتہ ہے نا تو آپ کے جو چیزیں ہیں نا وہ بڑی ٹائم ٹو ٹائم, اور رش آپ کو کم سے کم ملے گا. رش تو ملے گا, انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اب مینا سے نکل کے سارے جو طواف زیارہ کے لیے گئے تو وہ مطاف جو اس پر جو بھرا ہوا ہوگا, اس کی بھی ایک اپنی کیفیت ہے, جنت کی یاد ہے. یقین مانیں اتنے رش میں طواف کرنا ہے نا سلمان بھائی, یہ جنت کی یاد دلاتا ہے کہ جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے نا تو کہتے ہیں نا منڈے سے منڈا چھل رہا ہوگا, شولڈر سے شولڈر چھل رہا ہوگا, اتنا ازدحام ہوگا, رش ہوگا جنت میں جانے والوں کا. تو جب آپ اس کیفیت میں جب آپ طواف کرتے ہیں نا, اس کیفیت طواف کرتے ہیں اور بالکل کچل رہے ہوتے ہیں لوگ, آپ کو دبا رہے ہوتے ہیں, تو آپ دبوچ رہے ہو, تو بالکل آپ یوں ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے قدم آپ چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک تصور بنتا ہے یا اللہ جنت میں داخل کر دینا. یہ 7 چکر جیسے پورے ہوئے تو گویا کہ ایک تصور ہے اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کہ یہ چلتے 7واں چکر ہوا, استلام کیا 8واں, یہ جیسے جنت میں داخلہ مل جائے آدمی کو. ایک اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کے بندہ باتیں کرتا ہے, کیونکہ جنت تو ملے گی تو اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی. مجھے حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یاد آ رہے ہیں. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر, تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر, طواف خانہ کعبہ طواف خانہ کعبہ, عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ. اور خبر کیا ہے پائیں, خبر کیا ہے بھکاری کیسی
نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، اور نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ اللہ کریم یہ ذوق والی، یہ شوق والی، یہ برکت والی حاضریاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک ناظرین کو جو وہاں جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو اب ایک ایسا منظر ہو گیا ہے کہ لوگ پہلے اسکرین پر، کیونکہ وہاں لائیو طواف کا منظر آ رہا ہوتا ہے، میں طواف زیارہ کے علاوہ بات کر رہا ہوں، تو لائیو منظر آ رہا ہوتا ہے، تو اب ایسا بھی ہو گیا کہ لوگ پہلے ٹی وی پر لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رش ہے کہ نہیں ہے، ایسا ہی، اور وہ دیکھ کر جو ہے نا پھر وہ جاتے ہیں مسجد الحرام کی طرف۔ اچھا، اب ہوتا ہی کیا ہے کہ آپ جو ٹاپ شاٹ دیکھ رہے ہوتے تو اس میں آپ کو رش نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم رش اتنا ہوتا نہیں ہے۔ رش کہاں ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں۔ یہ کونا ہے، یہ 4 کونے ہیں نا کعبہ مشرفہ کے، یہ 4 کونے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مستجاب ہے، یعنی یوں سمجھیے یہ جو ہے نا یہ کونا، اس کونے پر سمجھیے یہ حجر اسود ہے، رکن اسود ہے، ٹھیک ہے۔ جو اثر رش شروع ہوتا ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہاں جو رکتے کیوں ہے کہ ان کو استلام کرنا ہوتا ہے۔ رش جو اثر شروع ہوتا ہے نا وہ میں آپ کو بتا، رش اس رکن سے شروع ہوتا ہے۔ رش کیا شروع ہوتا ہے؟ آپ کو بھیڑ نظر آئے گی، اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر جو استلام کے لیے رکتے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں رش ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ ٹریفک سلو ہو جاتا ہے، یوں سمجھے آپ، اور یہاں تک رش ہوتا ہے کیونکہ یہاں مقام ابراہیم ہے، تو لوگ یہ جو جا رہے ہوتے تو مقام ابراہیم پر یہاں کھڑے ہو کر لوگ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، جو طواف کے بعد جو آپ نے حج ادا فرمایا، تو جو طواف کے بعد جو مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچ کر جو طواف ہوا، تو طواف میں آپ نے مقام ابراہیم کو کعبہ مشرفہ اور اپنے درمیان میں رکھا، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اب چونکہ رش بہت ہے تو لوگ یہی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ مقام ابراہیم ہے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پتھر پر موجود ہیں، اس کی زیارت بھی لوگ کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، تو یہ پوری ایک اس کی ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اب یہ نا یہاں بھی پھر اب ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں رکے استلام کے لیے، حجر اسود کا طواف کرتے کرتے استلام کرنا ہے، اور پھر یہاں سے تھوڑا چلنا ہے، تو پھر یہ یہاں تک بھی رش ہوتا ہے، لیکن یہاں سے لے یعنی مقام ابراہیم آپ کراس کریں گے نا، مقام ابراہیم سے لے کر اب تھوڑا سا رش آپ کو یہاں ملے گا،
یہ رش کیا، یہ لوگ سلو ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تھوڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حتیم پاک ہے، یہ جگہ جو ہے نا، اس جگہ پر حتیم پاک ہے، یہ اس کا اندر کا، یہ پورا اندر کا حصہ جو ہے نا کعبے کا ہی اندر کا حصہ، یوں سمجھے، جو حتیم میں داخل ہو گیا کعبے کے اندر داخل ہو گیا. تو یہ بھی یہاں، لیکن یہ تک چل رہا ہوتا، آپ دیکھیں یہاں پورا کھلا ہوا ہوگا، یہ عام دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، کھلا ہوا ہوگا. پھر جب آپ یہاں تک آئیں گے نا، اب یہاں سے آپ کو رش ملنا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ رش تو ہے اس ٹکڑے میں، یعنی کہ حجر اسود سے پہلے کی یہ جو دیوار ہے، یہاں رش تو، مگر یہ دیوار اتنی برکتوں والی دیوار ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اب آپ اس چکر کے آپ دعا پڑھیں گے نا، تو یہاں ایک دعا ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو گویا کہ یہ وہ دیوار ہے کہ ویسے تو پورا طواف جو ہے نا کرتے کرتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کا جیسا ذوق ہوتا ہے، مگر یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بندے کی جو دعا کرنے کی جو ایک حرص ہے نا، وہ بڑھ جاتی ہے، مزید بڑھ جاتی ہے. سبحان کہ ایک تو ویسے اللہ پاک کی رحمتیں جھوم جھوم کر برس رہی ہوتی ہیں اپنے طواف کرنے والے، جو طواف کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر، اور بڑی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، بیٹھنے والوں پر برس رہی ہوتی ہیں، نماز پڑھنے والوں پر برس رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ طواف کرنے والوں پر بھی جھوم جھوم کر برس رہی ہوتی ہیں. اور وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں. اس دیوار پر آ کر اس کا زور بڑھ جاتا ہے. یوں سمجھیے اپنا اپنا ذوق ہے، اپنے اپنے شوق کی بات کر رہا ہوں. اور پھر دوبارہ یہیں مقام رکن اسود پر آ کر استلام کرنا ہوتا ہے. اور یوں تو یہ بعض اوقات جو منظر نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اگر آپ ایک بار داخل ہو جاتے ہیں نا طواف کے، اب جیسے ہی آپ مثال کے طور پر آپ یہاں سے داخل ہوئے، زیادہ تر لوگ یہیں سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں سے داخل ہوئے، اور اب یہ دیکھتے 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 آپ نے یہاں سے پھر اپنے طواف شروع تو استلام سے ہی ہوگا. تو یہ پھر یہ ہوتا ہے. تو اب یہ پورا حصہ، یہاں کا پورا حصہ آپ کو کبھی جائیں گے نا، جرنلی میں طواف زیارہ کے علاوہ بات کر رہا ہوں، اور بہت زیادہ جب رش ہوتا ہے اس کیفیت کی بات نہیں کر رہا، تو جنرلی ڈسکشن کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو کئی جگہ پر آپ کو رش نہیں نظر آئے گا، اور آپ کو لگے گا کہ یار یہ تھوڑا سا اوپر سے بھی لے جائیں گے، حالانکہ قریب سے طواف کرنا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن تھوڑا اوپر سے لے آئیں گے تو یوں ہو جائے گا. تو یہ مطلب کہ آپ خالی ٹی وی پر دیکھ کر اندازہ نہ کریں، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب دیکھا تو بہت رش نظر آیا، لیکن جب پہنچے تو سچی بات ہے، یا تو پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ قافلے نکل گئے ہوں، لیکن رش اتنا. پھر ٹائمنگ دیکھ لیجئے، اب جیسے کہ ابھی آپ کہ وہاں جو بھی اگر آپ ابھی یا بعد میں اگر دیکھیں گے سنیں گے تو ٹائمنگ دیکھ لیجیے کہ بعض ٹائمنگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں رش کم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ فجر ہو گئی، اور فجر اور ناشتے کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا، فجر کے بعد سے لے کر ناشتے کا جو دورانیہ ہوتا ہے، یہ وہ دورانیہ ہوتا ہے کہ کیونکہ لوگوں کے پیکیج کے اندر ناشتہ ہوتا ہے، اگر وہ ہوٹل میں جا کر ناشتہ نہیں کریں گے تو ان کو اپنی جیب سے ناشتہ کرنا پڑے گا. تو اب یہ نکلیں گے اپنے ہوٹل کی طرف، ناشتہ کریں گے. اب یہ وہ وقت ہے کہ ایک تعداد چلی گئی ناشتہ کرنے کے لیے، اب آپ کو مل گیا یہ. اب اس میں اللہ کرے پھر ایک تعداد ہے جو عام عمروں میں بھی، یہ تو عید کے یہ جو دن ہے 10 11 12 13، اس میں تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن میں یوں جنرل بات کرتا ہوں، روزے سے بھی ہوتے کئی لوگ. اس کے علاوہ تو سحری تو آپ نے فجر سے پہلے ہی کر لی ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی. تو اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ناشتے کی اپنی ارینجمنٹ کر لیں ایسا. تو آپ کے لیے یہ جو ٹائم ہے نا جو میں بیان کر رہا ہوں، یوں سمجھے کہ بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد، انہوں نے پیکیج میں پیسے دیے ناشتے کے، اور ان کے باقاعدہ ہوٹل کے اندر ناشتہ لگا ہوا ہے. تو وہ فجر کے بعد ناشتے کے لیے چلے جائیں گے، یعنی فجر کے بعد فوراً طواف کرتے ہوں گے، ناشتے کے ایک ٹائم ہے وہاں چلے جائیں گے. اب یہ تقریباً ان کا جانا، ناشتہ کرنا اور ان کا آنا آپ کو عمرہ ہو جائے گا، آپ کو عمرہ ہو جاتا ہے اس میں. یہ مطلب آپ وہاں سے اگر مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھ کر آتے ہیں تو یہ میری یاد آ گیا، تو میں نے کہا آپ کو ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس کی باتیں تھی وہ عرض کر دو. اس طرح بڑی تعداد رات کو سوتی بھی ہے، تو وہ ایک ٹائمنگ ہوتے ہیں. تو اس میں نا آپ ٹائمنگ دیں، لنچ ٹائم ہے، اب لوگ لنچ میں چلے گئے، کیونکہ اگر لنچ کو نہیں جائیں گے تو جیب سے لنچ کرنا پڑے گا. پیکیج میں لنچ ڈلا ہوا ہے، پیکیج میں ڈنر ڈلا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا کھانے پینے کی ایڈجسٹمنٹ آپ اس طرح کی کر لیں گے تو آپ کو قدرے کم رش ملے گا طواف میں بھی اور سعی میں بھی.
اور آپ نوافل پڑھ سکیں گے، وہاں تھوڑا اور وقت گزار سکیں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے صاحب۔ آپ نے ناشتے کا ذکر کیا، لگا ہوتا ہے اور ناشتہ ختم ہونے کا ٹائم ہی وہاں لکھا ہوتا ہے۔ اب اگر ہوٹل والے یہ نہ لکھیں تو جب بھی کوئی آئے گا بولے گا ناشتہ، مثال کا تو 8 سے 10 اگزامپل دیتا ہوں، 8 سے 10 آج ناشتہ ہوگا، 2 سے 3 یا مطلب 12 سے 1 یا 1 سے فلاں اتنے تک ڈنر ہوگا، یا اتنے سے اتنے بجے تک لنچ ہوگا، اتنے سے اتنے بجے ڈنر ہوگا۔ کہ یہ نہ ہو تو لوگ تو ہر وقت آ کے مانگتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایسا حج کا پیغام کیا ہے، کیا میسیج دیتا ہے حج؟ اور یہ مسلمانوں کی ایک یوں بولیے کہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی، پھر ایک طرح کا لباس، پھر ایک جیسا انداز، پھر ایک جیسی یوں بولیے کہ عبادت، پھر رمی ہے تو وہ بھی سب نے کرنی ہے، طواف زیارہ ہے تو وہ بھی سب نے کرنا ہے، قربانی ہے تو وہ بھی بڑی تعداد، میسو تعداد قربانی کرتی ہے۔ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ادائیں ہیں، ادائیں ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد یاد ہے، حجر اسود کو دیکھ کر فرمایا اگر مصطفیٰ کریم تجھے نہ چوما تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ تو یہ حجر اسود میں یادیں ہیں، مقام ابراہیم پر یادیں ہیں، قرآن کریم کے کام۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حج مبارک تھا جو آپ نے کیا، اور وہ آخری حج تھا، اور اس حج کے پیچھے جو مقاصد بیان کیے گئے ہمارے علماء نے، بزرگوں نے، وہ یہی تھا کہ ایک اعلان جو ہوا، اور کم و بیش 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کا ایک میسج یہ بھی تھا کہ میکسیمم تعداد صحابہ کرام کی میکسیمم تعداد دیکھ لے۔ خود آقا نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا تاکہ تم دیکھ لو کہ مجھے حج کرتا دیکھ لو، اور آقا نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے بعد نہ ہونے پر بھی آپ نے بیان کر دیا تھا کہ یہ گفتگو میں ہی تھا، خطبات میں یہ کہ اس کے بعد حج نہیں ہوگا، آقا نہیں۔ اور جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی وغیرہ، پھر جو ایک رکت اور رونا جو تھا، یہ بڑا غمزدہ موضوع ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کا ایک پیغام دے دیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جمع کرنا یہ تھا کہ ایک تو حج کا طریقہ، اب دیکھیں وہ لاکھوں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو حج دیکھا، اور حج کے بارے میں کئیوں نے سوالات کیے، اب یہ جب واپس گئے تو جو جب تک حج کرتے رہے تو ان کے ساتھ حج کرتے رہے، وہ بتاتے رہے ہوں گے کہ نبی پاک کو ہم نے یہ کرتے دیکھا، یہ کرتے دیکھا، پھر وہ سارا حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا، پھر وہ رمی، اب رمی تو ہمارے سامنے ہی ہے کہ حضرت کہ 3 جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو جب کنکریاں ماری کہ وہ اس کا بدن پھول گیا، پھیل گیا، اور وہ وادی کے بیچ میں آ گیا کہ نہیں آگے جانے دوں گا، اور جو کنکریاں ماری اور جو شیطان ناکام و نامراد ہوا، تو یہاں اس 3 جگہوں پر یہ اس کے یادیں رکھی گئی ہیں، اور ہم جا کر اس کو ادا کرتے ہیں۔ قربانی ہے، حلق ہے، اور احرام ہے۔ تو ایک تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک اگر ہم اس کی تھوڑی حکمت یا مصلحتیں یا فوائد جو علماء نے لکھے ہیں اگر اس پر غور کرتے ہیں، تو ایک یونیفارملٹی، ایک لباس کے اندر مطلب ایک اتنی زبردست میسج جاتا ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ ایک ہی لباس کے اندر اپنے رب کے حکم اور پیارے آقا کے حکم پر جمع ہیں، ایک ہی لباس کے اندر۔ اچھا یہ لباس ان کی روٹین کا نہیں ہے، یہ روٹین کا لباس ہی نہیں ہے، اچھا روٹین کی یہ ایک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کے 2 چادریں باندھ کر، 2 چادریں اوڑھ کر چل پڑے ہیں مینا کی طرف، چل۔ اچھا آقا نے چونکہ یہاں قیام کیا تھا اور 5 نمازیں پڑھی تھی تو ہم بھی پڑھیں گے، یہ ہو گیا بھائی مینا۔ پھر اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، یہاں تشریف لے گئے تھے، اس مقام پر تشریف لے گئے تھے، یہاں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا یہاں تک رکنا ہے تو بس ٹھیک ہے رکیں گے۔ پھر فرمایا کہ بھائی مزدلفہ میں جا کر تم نے مغرب اور عشاء کے وقت پڑھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا اطاعت، اللہ پاک کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا
ایک ایسا عملی مظاہرہ دنیا کے لاکھوں لوگ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. سبحان ہر کوئی ہر سال حج نہیں کرتا، ضروری نہیں ہے، لیکن ہر سال لاکھوں نئے حاجی ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا ہوا تھا. اگر دیکھیں تو اربوں خربوں اب تک جو مسلمان آئے، یہ اس طرح کرتے 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 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو ایک اعلان بتا رہے، دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں، ایک یونیورسل میسیج ہے کہ یہ ہے اسلام و یہ ہے دین و یہ ہے مسلمان، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا انداز. لباس بھی پھر ایک جیسا، انداز بھی پھر ایک جیسا، پھر اجتماعیت نظر آتی ہے، ایک اسلام و دین کی اجتماعیت. یعنی آپ دیکھیے کہ کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ میں جس طرح لوگ رات بھر لیٹے ہوئے ہیں، کمال ہے یار. رات کا ایک حصہ ہے، وہاں کوئی خیمہ نہیں ہے، مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہے، کوئی پنکھے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. اور اب تو خیر سہولتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن یہ حج تو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے نا. تپتی ریتوں پر اور پہاڑوں پر رہ کر حج کیا گیا ہے. مطلب صفا و مروہ، ان الصفا والمروہ. اب دیکھیں جب آپ روایتیں پڑھتے ہیں تو جہاں سے اللہ نے ارشاد فرمایا وہیں سے آغاز کریں گے، یہ روایتوں میں آتا ہے. یعنی صفا کا ذکر چونکہ پہلے تھا اس لیے صفا سے مروہ کا سفر اختیار کیا گیا. رائٹ، ان الصفا والمروہ. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو قرآن کریم میں چونکہ پہلے صفا آیا ہے تو صفا سے شروع کیا، صفا سے مروہ کی طرف گئے. تو صفا سے مروہ اور پھر بیچ میں دوڑنا. اب آپ دوڑے، اچھا دوڑی کون تھی؟ حضرت حاجرہ. عورتوں کو دوڑنے کی منع ہے، یہاں مرد دوڑ رہے. یہ اسلام کی دیکھو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہاں پہ یاد آ جاتے حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. زمزم پہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ یاد آ جاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں. دیکھیں مقام ابراہیم پر جائیں تو کعبہ، اب آپ دیکھیے کہ یہ پتھر مبارک کہ جب کعبے کی دیواریں کھڑی ہوئیں اور اب اوپر تک کیسے پہنچیں گی، تو پتھر لایا گیا، اس پتھر پر آپ جلوہ فرماوا ابراہیم علیہ السلام، وہ پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے نا اس کے مطابق وہ موومنٹ کرتا تھا. ہاں، آپ کی چاہت کے مطابق کرتا تھا. اور پھر اس کو اس مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ہو گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام مَقَامِ ابراہیم مصلی. تو وہ مطلب آپ دیکھیے یہ سب یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں یار. تو یہ بس حج اتنی یادیں ہیں اس میں، اتنی برکت ہے. پھر عرفہ، یوم عرفہ یعنی کہ عرفات کے دن 9 ذوالحجہ کو اللہ کے 2 نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ دو انبیاء کرام علیہ السلام عرفات کے میدان میں جلوہ فرما ہوتے ہیں. تو اور پھر اتنا بڑا میدان، پھر ایک دعا اللہ سے آہوزاری التجائیں کرنا، اور پھر بشارت دیکھو، پھر امید کیسی ہے کہ جیسے آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. امید اس پر کبھی بھی شک و شبہ و تذبذب میں نہیں ہونا چاہیے کہ نہ جانے کیا ہوگا. اللہ کی رحمت پہ یقین رکھو. وہ جب اس نے اتنی بڑی کرم نوازی کی ہے اور آپ اتنا دور سے سفر کر کے احرام باندھ کر حج کی نیت کے عرفات کے میدان میں جب پہنچ ہی گئے تو وہ کیسے محروم کرے گا. اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. جنہوں نے آج تک حج نہیں کیا میں ان سے درخواست کروں گا مہربانی کریں حج ضرور کر لیں اگر استطاعت ہے. لوگوں کی استطاعت نہیں ہے مگر وہ حج کے لیے پائی جمع کر رہے ہیں. یہ پائی جمع کر رہے ہیں کہ یار اللہ کرے گا وہ دن آئے گا تو ہم بھی حج پر چلیں گے. تو اچھا بعض اوقات کوڑھن ایسی ہوتی ہے اور تڑپ ایسی ہوتی ہے اور دل کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ پاک مدد کرتا ہے. کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے جو آپ کو حج پر بھیج دیتا ہے، یار تو آپ حج پہ جائیے. وہ آپ کے لیے یہ سب اللہ پاک انتظام فرما دیتا ہے. جب بلایا مصطفیٰ نے خود ہی، جب بلایا آقا نے خود انتظام ہو گئے. لیکن دل میں تڑپ تو لائے نا. ان کے چشمے کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا ذوق سفر. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. تو یہ تڑپ دل میں ہونی چاہیے کہ جو استطاعت کے باوجود یعنی اس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کرتا. حدیث پاک میں آتا ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودیوں کے مرتا ہے کہ عیسائیوں کے مرتا ہے. ایمان کی سلامتی اسی میں ہے. ایمان کی سلامتی کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم وقت پر ہم فرض ہو ہم حج کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اگلے سال پر رکھیں اور اگلے سال حج تو دور کی بات ہے
زکوٰۃ دینے کی پوزیشن بھی نہ رہے. اے، نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوتا نا, یہ مال تو مال ہوتا ہے, آج آپ کا کل کسی اور کا. مال میں بھی کبھی وفا تھی کہ نہ ہے, نہ کبھی اس میں وفا رہے گی. یہ آج آپ کے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس ہے, پھر آپ کے پاس آئے گا, پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا. یہ مال تو گھومتا رہتا ہے. تو اللہ نے وسعت دی ہے, برکت دی ہے, کرم ہوا ہے, حج کر لیں. اور اللہ توفیق دے تو ہر سال حج کریں. بزرگوں نے کئی حج کیے, پیدل حج کیے الحمدللہ. امام اعظم نے حج کیے, امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حج کیے. تو بزرگ تو حج کرتے چلے آ رہے ہیں اور بہت حج کرتے تھے. تو ہم بھی حج کریں کہ حج سے بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ماشاءاللہ, مرحبا, اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. ماشاءاللہ حج کی باتیں ہوئیں, قربانی کی یادیں ہوئیں انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل جو ہے وہ کل عید الاضحیٰ پر بھی بہت زبردست نشریات اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہے. تو عید منائیں, مدنی چینل کے ساتھ قربانی بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کی کھال اپنی دعوت اسلامی کو جمع کروائیں. اور کل مدنی چینل نے آپ کے لیے بڑی زبردست نشریات کا اہتمام کیا ہے. تو مدنی چینل کے ساتھ رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی یادوں میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہوئے, آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے مالک کریم ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد